समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम मियात आमिल मंसूम का लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने गुज़िश्ता सबक में इसके 2 लेसन में 7 अशार पढ़ने की सआदत हासिल की थी। सबसे पहले इसके फ़ारसी अशार पढ़ेंगे और उसके बाद तर्जुमा और तौज़ीह बयान करेंगे। ये नौ अव्वल है और आपको पीछे बयान किया गया है कि ये 100 आमिल को बयान करेंगे। इस तरह से 9 के अंदर अन्नौल अव्वल, 9 अव्वल इसका नंबर 8 शेर है। नौ अव्वल हफ्दा हरफ़े जर बूद मैदी मीदा यकी, कांदरी यक बैत आमद जुमला बेचू चिरा। और आगे भी आ रहा है तो आप कहेंगे नौ अव्वल हफ्दा हरफ़े जरबूद मीदा यकी, कांदरी यक बैत आमद जुमला बेचू चिरा। यानी हफ्दा माने होता है 9 अव्वल, 9 माने किस्म, अव्वल माने पहली किस्म, हफ्दा माने 17, हरफ़ जर 17 हरफ़ जर, बूद माने हैं मीदा, ये मी है, मी या हमी, और दान ये दानिस्तन मज़दर से है, अम्र दान, मी दान तू जान ले यकीन से। का अंदर ई, यानी का अंदर ई यक बैत, जो कि उसमें, जो का अंदर ई यक, ई माने ये, यक बैत इस एक शेर के अंदर आमद आ गए हैं। जुमला माने तमाम, बे चू चिरा बग़ैर चूनू चिरा के, बे माने बग़ैर और चूनो माने होता है कैसे, और चिरा माने क्यों, यानी पूरे का माना होगा बिला कीलो काल के। अब कहेंगे नौ अव्वल पहली किस्म हफ्दा हरफ जर, 17 हरूफ जर हैं। मीदा यकीन, यकीन से जान ले, और वो कांदरी यक बैत, जो कि इस एक शेर में तमाम के तमाम बग़ैर क़ीलो क़ाल के आ गए हैं। जो तमाम के तमाम कांदरी यक इस एक शेर के अंदर बग़ैर चूँ चिरा के आ गए हैं। अब यहाँ पर बग़ैर क़ीलो क़ाल के आ गए हैं। इसको देख लें, पहली 17 हरूफ जर हैं, जो पहली किस्म 17 हरूफ जर हैं जो बग़ैर क़ीलो क़ाल के, जो यहाँ से लगाएंगे, पहली किस्म 17 हरूफ जर हैं जो बग़ैर क़ीलो क़ाल के इस एक शेर के अंदर आ गए हैं। जान ले शेर के अंदर आ गए हैं। इन्होंने इसका माना पूरा वाज़े नहीं किया है। यहाँ पर मीदा यकीन यानी यकीन से जान ले, जैसे कि यहाँ दिया इन्होंने, यानी यकीन जान ले। तो अब कहेंगे पहली किस्म 17 हरूफ जर हैं जो बग़ैर क़ीलो क़ाल के इस एक शेर के अंदर आ गए हैं, यकीन से जान ले। अभी इतने हुए, अभी इसके अंदर हुरूफ जर नहीं आए। अब नीचे वाले मिसरे के अंदर वो 17 हुरूफ जर आ रहे हैं, लेकिन इसकी मज़ीद तौज़ीह बयान फरमा रहे हैं। हफ्दा हरफ जर जमहूर नुहात के यानी नहवियों के नज़दीक हुरूफ जर की तादाद 17 हैं, जबकि साहिब काफ़िया के नज़दीक 18 है, और 18वां हरफ जर वावे रुब्बा है उनके नज़दीक। तो वावे रुब्बा है, और यानी व आलिमिन यामलू बिइल्मी, यानी कहेंगे बहुत से आलिम होते हैं, बहुत कम आलिम है जो अपने इल्म पर अमल करते हों। तो यहाँ वावे रुब्बा आया जो अपने माबाद आलिम को जर दे रहा है। तो साहिब काफ़िया के नज़दीक ये वाव भी जो है हुरूफ जार्रा में, तो इस तरह से हुरूफ जार्रा 17 नहीं 18 हो जाएंगे। फ़ायदा बयान फरमाए, हुरूफ जर को हुरूफ जार्रा, हुरूफ इजाफ़त, हुरूफ रब्त और हुरूफ मानी भी कहते हैं। अब इसी का जो है दूसरा शेर है जो कि लेकिन उसी से ताल्लुक़ है
جو انہوں نے کہا تھا کاندری یک بیت آمد جملہ بے چوں چرا، اب بیان فرما رہے ہیں باؤ و تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عادا فی ان علا حتی الا، من با 1 تا 2 کاف 3 لام 4 واو 5 منزو 6 مز 7 خلا 8 ربا 9 حاشا 10 من 11 عدا 12 فی 13 ان 14 علا 15 17 17 16 اور الا 17۔ تو اس طرح سے یہ پورے حروف جر یہاں ایک شعر کے اندر جمع کر دیے، باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عادا فی ان علا حتی الا، یعنی اس کا ترجمہ تو سیم ظاہر ہے، با تا کاف و لام واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عادا فی ان علا حتی الا۔ یہ درمیان میں جو واؤ بار بار آ رہا ہے یہ حرف نہیں ہے، یہ حرف جر، بلکہ یہاں عطف کے لیے جوڑنے کے لیے، با تا کاف لام اور یہ پھر یہ واؤ ہے بس، منزو مسخلا ربا حاشا من عادا فی ان علا حتی الا۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں اس کی، با و تا یہ حروف ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اسے جر دیتے ہیں، اور اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اب نوع ثانی، النوع الثانی والثالث، یعنی نوع ثانی اور ثالث دوسری اور تیسری نوع اسی میں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ 10واں شعر ہے، انا با انا کانا لیتا لکنا لعلا ناصب اسمند ورافع در خبر ضد ما ولا، انا با انا کانا لیتا لکنا لعلا ناصب اسمند ورافع در خبر ضد ما ولا۔ اس کا ہے انا مانے بے شک، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور با مانے 7 اور انا یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے، کانا تیسرا، لایتا 4 لاکنہ 5 لعلہ 6۔ تو یہ ہو گئے، یہ سارے کے سارے اسم کو نصب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ناصب اسمند اسم کو نصب دیتے ہیں، اور رافع در خبر اور رفع کرتے ہیں، در معنی میں خبر میں، اور خبر میں رفع دیتے ہیں۔ ضد ما ولا جو کہ ما اور لا کی ضد ہیں، یعنی مخالف ہیں، ما اور لا مشابہ بلیسا کے برعکس ہیں، یعنی ما اور لا مشابہ بلیسا اسم و خبر پر داخل ہو کر یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور انا وغیرہ جو ہیں اپنے اسم و خبر پر داخل ہو کر اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو الٹا ہے۔ تو یہ جو ہو گئے دوسری اور تیسری فصل اس کے اندر دونوں کے اس میں اندر بیان کی ہے، اور ترجمہ بیان فرماتے ہیں، انا انا کانا لیتا لکنا لعلا ناصب اسمند جو اسم کو نصب دیتے ہیں، ورافع در خبر اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ضد ما ولا جو ما اور لا کے برعکس ہیں، یعنی ما اور لا کی ضد ہیں۔ انا و انا یعنی لفظی ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا، انا کے ساتھ کانا لیتا لعلا اور لاکنہ لعلا سب کے سب اسم کو نصب دیتے ہیں، ورافع در خبر و خبر میں رفع دیتے ہیں، ضد و ما اور ما کے برعکس ہیں۔ اب اس کی توضیح سنیں، یعنی فرما رہے ہیں انا بانا یعنی دوسری نوع میں 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمن، تو انا یہ زیدن، انا مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے، زیدن منصوب ہے اور قائمن خبر مرفوع ہے۔ اسی طرح 5 حروف کو لا کر بھی آپ کہیں گے انا انا لاکنہ لیتا لعلا، تب سب کا لفظی عمل یہی ہوگا۔ فائدہ بیان فرما رہے ہیں، ان حروف کو حروف نواسخ، حروف دواخل اور حروف معانی بھی کہتے ہیں، یعنی ان حروف کے کئی نام ہیں، حروف نواسخ، حروف دواخل اور حروف معانی بھی کہتے ہیں، یعنی ضد و مالا آیا اس کی مزید بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر دوسری قسم تو ہو گئی ہے حروف مشبہ بالفعل کی، اور تیسری قسم ہو گئی ما اور لا کی، تو دونوں کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے۔ فرما رہے ہیں یہ تیسری نوع کی طرف اشارہ ہے، یعنی تیسری نوع میں ما اور لا مشابہ بلیسا ہیں، یہ دونوں حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید شاعرن جو کہ بالکل حروف مشبہ بالفعل کے خلاف ہے کہ وہ اس کا اسم منصوب ہوتا تھا اور خبر مرفوع، اور یہاں
اس کا اسم مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے۔ ان کو مشابہ بلیسا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں نفی کا معنی دینے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں لیسا کی طرح ہوتے ہیں۔ لیسا بھی جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں خیال رہے کہ ما اور لا کا عامل ہونا یہ حجازیین کے نزدیک ہے، یعنی ما اور لا صرف حجازیوں کے نزدیک عامل ہیں، اور اس کی تائید قرآن پاک سے ما ھذا بشرن۔ تو دیکھیں کہ ھذا تو چونکہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، لیکن یہ خبر جو ہے منصوب ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں کرتے یہ ما تو بشرن ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر دلیل انہوں نے دی کہ ما اور لا عامل ہوا کرتے ہیں، جبکہ بنی تمیم کے نزدیک یہ عامل نہیں ہے، اور ان کے بعد آنے والے دونوں اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، یعنی ان کے نزدیک گویا کہ یہ عبارت یوں بنے گی ما ھذا بشرن بنی تمیم کے نزدیک۔ فائدہ، ان دونوں حروف کو حروف نواسخ، حروف نافیہ اور حروف دواخل اور حروف معانی بھی کہتے ہیں، یعنی ما اور لا کو حروف نواسخ، حروف نافیہ، حروف دواخل اور حروف معانی بھی کہتے ہیں۔ اب اگلے جو ہے 11ویں شعر سے ہم نوع رابع پڑھیں گے، اس میں ہم اگلے سلسلے میں لیسن نمبر 4 میں دوسری نوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا یہ سلسلہ ہمارا لیسن نمبر 3 مکمل ہوا، 10 اشعار مکمل ہوئے۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔